السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سجاد خان نیازی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین آپ نے دیکھو اکثر شو میں کہ یہ جو نون لیگ کی ایک مارشی پالی ہوئی ہے عظمیٰ بخاری، یہ جہاں بھی جاتی ہیں اور جس طریقے سے گفتگو کرتی ہیں، آپ ان سے گفتگو کے انداز سے بھی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ گفتگو کرتی ہے اور اس کی زبان کیسے کینچی کی طرح چلتی ہے۔ لیکن اب جس طریقے سے منصور علی خان نے اس کی کلاس لگائی ہے، شاید اگر اس میں تھوڑی سی بھی غیرت ہوئی تو یہ دوبارہ کبھی نون لیگ کو ڈیفینڈ نہیں کرے گی، کیونکہ اب نون لیگ ڈیفینڈ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اور جو حال عظمیٰ بخاری کے اس شو میں ہوا ہے، سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، پھر ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ کوئی دوسری رائے نہیں، اگر پاکستان کی عوام پریشان ہے، لیکن یہ جناب نے تھوڑی سی زیادتی کر دی ہے کہ آپ نے سارا کچھ ہمارے اوپر ڈال دیا ہے، 16 مہینے کا آپ نے ہمارے پہ ڈال دیا۔ لیکن جب اس کا ایک فال بیک آ رہا ہے، اس کی ذمہ داری تو پیپلز پارٹی آپ کو ڈال رہی ہے۔ پیپلز پارٹی تو خیر مطلب ان کی یہ پرانی طریقہ کار ہے کہ وہ جب الیکشن کے قریب جاتے ہیں تو ان کی یادداشت گم ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے وہ ان کو ہر چیز جو ہے وہ اپنے نیوے نیوے ہو کے نکل جاتے ہیں۔ اگر یہ جماعتیں ساتھ نہ جڑتی، ایک بھی جماعت مس ہوتی، آپ حکومت نہیں بنا سکتے تھے۔ عمران خان نے بھی حکومت ایسی بنائی ہوئی تھی۔ آپ کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے، آپ کو بھی یہی کہا گیا، آپ کو بھی بنوا کے دی گئی تھی۔ ہمیں کیا بنوا کے دی؟ ہمیں یہ سیاپا بنوا کے دیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی مدد نہیں کی تھی آپ لوگوں کی، مانیں گے نہیں آج آپ؟ انہوں نے یہ مدد کی کہ وہ نیوٹرل ہو گئے، انہوں نے جس کے اوپر گالیاں بھی پڑی۔ You actually think واقعی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے؟ You actually believe that؟ ہاں بالکل، ان کو اچھا اب اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ نیوٹرل تھے، ان کی خواہش بھی تھی اور وہ چاہتے بھی تھے وہ نیوٹرل ہوں۔ اس 9 مئی کے واقعات نے اسٹیبلشمنٹ کو سپیس دے دی ہے کہ وہ نہیں، نیوٹرل تو اس طرح سے نہیں، سیاست میں ابھی بھی نہیں کہ واقعات 9 مئی سے پہلے وہ نیوٹرل تھے۔ ہاں بالکل تھے۔ یو ایکچولی پرسنلی بلیو کہ واقعی 9 مئی سے، جب سے آپ کی حکومت آئی ہے تب سے لے کے 9 مئی 8 مئی تک، 8 مئی 2023 تک اسٹیبلشمنٹ ہماری نیوٹرل تھی۔ نیوٹرل تھی تو عمران خان کو اور پرابلم کیا تھا؟ اچھا یہ بتائیے کہ یہ اس 16 ماہ تقریباً جتنی دیر آپ لوگوں کی حکومت رہی، اتنی دیر میں آپ کو لگتا ہے کہ باقی ووٹ کو عزت دی گئی جو آپ لوگوں کا نعرہ تھا؟ دیکھو پچھلے کویسچن کے ساتھ اس کو میں اگر جواب کے ساتھ ریلیٹ کروں تو 9 مئی کے واقعات سے پہلے جو ایک اسٹیٹڈ پوزیشن تھی، اور یہ ایڈمیشن بھی، یہ ٹاک شو میں بھی تمہاری میری بات ہوئی تھی، تم نے کہا یہ بات ہوئی نہیں، حالانکہ باجوہ صاحب کا بھی آن ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں۔ اور یوم شہداء کی مجھے یہ بھی یاد ہے، یوم شہداء کے موقع پر غلطیاں نہیں ہیں، وہ غلطیاں اوور آل پورے ملک کی پچھلے 76 سالہ تاریخ کی غلطیوں کی ہیں۔ وہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کی غلطیاں کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے بہت غلطیاں کی 76 سال نہیں، سیاست کے اندر مداخلت سب سے بڑی غلطی ہے، اس غلطی کے ساتھ ساری غلطیاں اٹیچڈ ہیں۔ آپ سمجھ رہی ہیں کہ جنرل باجوہ نے ایکچولی اس تقریر میں جو کچھ کہا تھا اس کا مطلب تھا کہ عمران خان ہماری غلطی تھی۔ اچھا باجوہ نے تو جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ جب یہ نئی رجیم آئی ہے، اس نے آ کے کیا کہا کہ انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہمارا سیاست سے کوئی، میں ماننا چاہتی ہوں ایز اے ڈیموکریٹ، ایز اے آپٹمسٹک پاکستانی شہری، میں یہ ماننا چاہتی ہوں کیونکہ میرے ملک کا مفاد اس کے اندر ہے، میں یہ سوچنا چاہتی ہوں، میں یہ بلیو کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بلیو کرنا، یہ خواہش کرنا، یہ دعا کرنا، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ ایکچولی پریکٹیکلی آن دا ٹیبل، ان دا فیلڈ، آج یا پہلے 9 مئی سے پہلے بھی کیا واقعی ایسا ہو رہا تھا؟ آپ یو وانٹ ٹو بلیو؟ 9 مئی سے پہلے مجھے لگتا ہے تو ہو رہا تھا، بٹ 9 مئی کے بعد اٹس آل ٹوگیدر نیو گیم۔ اوکے، یہ آپ کا ماننا ہے۔ اب ایک اور الزام وہ یہ تھا کہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب، یہ جو کچھ آپ لوگ کر رہے تھے یا جو کیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے، یہ تو شاید آپ کے کسی فیکٹری کا کیشیئر بھی ہوتا ہے نا، اس کو آپ لا کے بٹھا دیتے اور اس کو کہتے کہ جناب 80 سال کو پیسے نہیں ہے، کی کریے؟ نہیں سن لینا، آئی ایم ایف سے جو ہے مذاکرات اور ڈیل جو ہے، آئی ایم ایف نے کی ہے، مطلب انگریزی بولنی، چار جملے انگریزی بولنے، بات کرتے ہو۔ پاکستان ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے، آپ کو یہ بات شاید یاد کرانی پڑے گی مجھے، اس کے لیے اسحاق ڈار کا وزیر خزانہ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ الزام آلریڈی آن ریکارڈ ہے۔ اچھا، یہ صرف ڈار صاحب روک سکتے تھے اور کوئی نہیں روک سکتا تھا، یہ کسی اور میں اتنا تپڑ ہی نہیں تھا کہ وہ روک سکے۔ دیکھو ڈار صاحب ایک ایکسپیرینسڈ آدمی ہے۔ مجھے ایک چیز بتائیے کہ اسحاق ڈار صاحب نے آپ کو یہ کر کے دے دیا، اے مفتاح اسماعیل نہیں کر سکتا سی، یہ بتائیے کیا وہ کون سی ایسی چیز ہے جو مفتاح اسماعیل نہیں کر سکتا؟ کیا کر دیا اسحاق ڈار صاحب کو لاگے سوائے اس کے کہ آپ لوگوں کے دل کی یہ سیٹسفیکشن ہوگی کہ ہن شریف خاندان دا سمدھی جڑا نا وہ وزیر خزانہ، اس تو علاوہ یہ بات بڑی غلط ہے۔ نہیں، ڈار صاحب کی کوئی آپ کو لگتا ہے کہ سم تھنگ نا، آپ بتائیے کیا پیٹرول سستا کر دیا، کیا ڈالر نیچے آ گیا؟ نہیں کر سکا نا، کیا کرنے، وہ چاہنے کے باوجود نہیں کر، شاید مفتاح کو وہ اس طرح سے اتنا سیریس نہیں لے رہے تھے ایز اے وزیر خزانہ۔ ہماری خیال تھا کہ ڈار صاحب جیسا کی آڈیو جو ہے نا سامنے آ گیا، یہ ان دونوں شعبوں سے، جوڈیشری سے اور اسٹیبلشمنٹ سے جو ہرٹ ہوا ہے، اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، اس میں آپ بھی شامل ہیں، اور اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے۔
پی ٹی آئی بھی شامل ہے نا. نہیں پی ٹی آئی کو تو خیر جنرلوں نے بھی کچھ کہا ہی نہیں, ججوں نے کیا کہا ابھی تک. ایچ پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں, یہ جو جتنی پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں آپ کے خیال میں لوگ اپنی مرضی سے آ رہے ہیں؟ ہاں اس کی ریزن پوچھو, ایک منٹ ریزن تو سن لو نا. ریزن یہ ہے کہ میں ذرا پانی پی لوں. اب یہ تم بولیے میں گزارش یہ ہے کہ یہ تم کو بہت آسانی لگتی بات کہ کور کمانڈر ہاؤس میں گھس جاؤ, فوجی تنصیبات میں, یہ کبھی گھسا ہے کوئی آج تک نہیں. مجھے بات پوری کرنا, پارلیمنٹ پہ حملہ کرو, کوئی نہیں پوچھنا, میں اسی وہی بات کری ہوں, پارلیمنٹ پہ حملہ کرو کسی نے نہیں پوچھنا, تعلقی اختیار کر رہے ہیں. آرگینک ہونا چاہیے, میں سمجھتی ہوں آرگینک ہونا چاہیے. نہیں تھا آرگینک. اچھا ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ لیٹس پٹ دی فیکٹس رائٹ. میں آپ کہ آج یہ تو کم از کم بنے, آپ اتنی بڑی امپورٹنٹ بات کو نظر انداز کر. استحکام پاکستان پارٹی آرگینک طریقے سے بنی ہے, مجھے نہیں معلوم, میں بالکل اس کے بارے میں لٹرلی نہیں جانتی, لیکن ان کو بھی تو پلیٹ فارم چاہیے تھا نا. نون لیگ کے پاس جگہ نہیں ہے. اچھا پھر بات سنو, فردوس عاشق اخوان نے ابھی تک تو نظر نہیں آئی, ابھی تک تو نظر نہیں آئی. کہاں ہے استحکام پاکستان پارٹی میں تھپکی نظر نہیں آئی آپ کو؟ کیا کہتے تھپکی؟ نہیں تھپکی سے مراد ہوتی ہے آپ جلسے کرتے ہیں, لوگ آتے ہیں, دیکھو مطلب نہیں ہے نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں ان آرگینک ہے. اچھا پرویز الہی کو اتارنے کا ذمہ آپ کی پارٹی کے اندر کس بندے کو دیا گیا تھا جس کو اسٹیبلشمنٹ سے سپورٹیں مل رہی تھی؟ بتائیے نا, نام لیں. نہیں پرویز الہی تو خود کہہ رہا ہے, اور اب تو فیاض چوہان جو ہے, I'm sorry مجھے اس کو کوٹ کرنا پڑا ہے, بٹ ظاہر ہے وہ ان کے بیچ میں تھا, وہ کہتا ہے میں باجوہ صاحب کی تھپکی تھی, اس نے میرے کو مدل آئی تھی. اگر تو فیاض الحسن چوہان کی بات پہ اگر ہم نے کوٹیشنز لینا شروع کر دی ہے نا, اندر کا بندہ ہے. میں اب یہ بات جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے اور دیکھا کہ کس طریقے سے عظمیٰ بخاری کی منصور علی خان کلاس لگا رہے ہیں, کیسے یہ جو ہے یہ بات جو ہے ماننے پر مجبور ہو گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل نہیں تھی, صرف یہ نیوٹرل کا ایک بہانہ بنایا گیا تھا, اور ان کو کون حکومت لایا, یہ تو صرف پاکستان کی پوری جو ہے بچہ جانتا ہے, چاہے وہ گاؤں میں رہتا ہے کوئی آدمی یا چاہے شہر میں رہتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ ان کی حکومت کیسے تھی, اور جب بھی ان پہ مشکل وقت آتا ہے تو یہ کس طریقے سے اکٹھے ہو جاتے ہیں سارے اپنے ڈاکے جو انہوں نے مارے ہوئے ہیں, چوری کی ہوئی ہیں, پاکستان لوٹو ہے. لیکن اب بات کرتے ہیں کہ کیا پاکستان میں جو الیکشن ہونے والے ہیں اس پر پاکستانی قوم عمران خان کا ساتھ دے گی؟ تو یقیناً جس پر بھی آپ ہاں کریں گے, جس طریقے سے سروے آ رہے ہیں, سروے میں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے عمران خان جہاں سے سروے آ رہے ہیں 92% عمران خان کی میجورٹی ہے, اور اگر یہاں سے بھی الیکشن ہونے کے بعد عمران خان کو ہرا دیا جاتا ہے کسی طریقے سے, تو پھر پاکستانی عوام کو سوچنا پڑے گا کہ کیا ہمارا ملک ایسے ہی چلے گا, یا پاکستان کے حالات کو بدلنا ہے, پاکستانی عوام نے اپنے حالات بدلنے ہیں, یا جس طریقے سے پچھلے 75 سال سے پاکستانی عوام مہنگائی کی جو ہے چکی میں پس رہی ہے, ظلم ہو رہے ہیں, زیادتی ہو رہی ہیں, وہ جو برداشت کر رہے تھے آگے بھی برداشت کریں گے, یا اس بار جو ہے رسپانس اور آئے گا. ناظرین اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں منصور علی خان کی جو میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹس میں رائے ضرور دیں. ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں. تھینکس فار واچنگ, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.